آج ہم نے آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی ہے سورہ نساء سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں عورتوں کو مال ہتھیانے کی وجہ سے تکلیف دینا، روکے رکھنا یا ان کو طلاق دینے کی شکل میں مہر ہتھیانے کی کوشش کرنا، ان تمام بری خصلتوں سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ تھا کہ باپ کے فوت ہونے پر اس کی بیویوں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دستور یہ بھی تھا کہ بیٹے وہ ماں کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے، بالخصوص جو ستیلی مائیں، ایک شخص کے نکاح میں متعدد بیویاں تھیں، وہ فوت ہو گیا تو اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا۔ تو جب اسلام نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے ان تمام جاہلی دستوروں کو ختم کر کے جو حرمت والے رشتے تھے ان کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے اجاگر فرمایا، کیونکہ یہ حرمت ایسی ہے جو شروع سے ہی ہے، ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب جہالت اور ضمیر کے اوپر جہالت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے جو شرعی احکامات ہیں، جو اوریجنل حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر جاہلیت کی ایک ایسی طے بیٹھ جاتی ہے کہ اصل کا بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل حکم کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ حرمت والے رشتے ان کا بیان کیا جائے کہ ایک مرد نکاح کس سے کر سکتا ہے اور کون کون سے رشتے ہیں جو اس کے لیے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ تو اس میں حرمت کے جو اسباب ہیں وہ 3 ذکر ہوئے ہیں، ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے شدت بیان کی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو، ما اس سے نکاحا نکاح کیا، آباؤکم جن سے تمہارے باپ نے، تمہارے باپ جن سے نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح مت کرو۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا، جو گزر چکا سو گزر چکا، اب توبہ کرنی ہے اور اس معاملے سے پرہیز کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی شدت کیا ہے؟ انہو، بے شک یہ جو عمل ہے، کانا شروع سے ہی، فاحشۃً بڑی بے حیائی والا ہے، فاحشۃً بڑی بے حیائی والا ہے، ومقتا، اور سخت غصے کی بات ہے، بے حیائی اور سخت کبھی عمل ہے، غصے والی بات ہے، وساء، اور برا ہے، سبیلا، راستہ، اور بہت برا راستہ ہے۔ 3 باتیں اس کی شدت میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے یہ بے حیائی ہے کہ بندہ اپنی ماں سے ہی کیا کر لے؟ نکاح کر لے، اور دوسرے نمبر پر یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتوں کو حرام قرار دیا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اس میں حرام رشتے کو حلال کر رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ فرمایا حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، یعنی یہ حرمت والے جو رشتے ہیں جن سے بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی
اور وہ تمہاری مائیں جو ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں رضائی، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ پالی ہوئی لڑکیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کی پہلے بھی شادی تھی اور اس سے کوئی لڑکی تھی، اب شادی ہو گئی ہے، وہ بچی بھی ساتھ آ گئی ہے، چونکہ وہ ربیبہ ہے، وہ تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہے لیکن ہے تو تمہاری نہیں، لیکن اب وہ بھی کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی ماں سے تم نے نکاح کر لیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پس اگر نہ ہو تم دخلتم بہن ان سے صحبت کی ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی تو ختم ہو گیا معاملہ، اب اگر اس کی لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی جو تمہارے نسبی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں یعنی تمہاری بہویں، ان سے بھی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کرو بین الأختین دو بہنوں کو، تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، ایک بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ ایسی اجازت نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت مہربان، جو سابقہ گناہ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس حکم کے آ جانے کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ اس حکم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا عقاب ہوگا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا اور مت نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا ہو چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا بلا شبہ یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ۔ حرمت علیکم امہاتکم حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھائی کی بیٹیاں یعنی بتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی مائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، مِن نِسَائِكُمْ تمہاری ان عورتوں سے، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي تمہاری ان عورتوں سے دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا پس اگر تم نے نہ کی ہو دخلتم صحبت بہن ان کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو ایک شخص کے، الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت مہربان۔ محترم بھائیو،
یہاں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے ہر دستور کو اس کا مکمل خاتمہ اور خواتین کو نہایت محفوظ بنا دیا ہے، ان کے گرد ایسی باؤنڈری لگا دی ہے کہ جس میں حرمت کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہر رشتے کو ایک الگ پہچان دی ہے، ہر رشتے کو ایک الگ پہچان دی ہے، اس کا الگ ایک مقام ذکر فرمایا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یورپ کلچر کی طرح ہمارے ہاں بھی ان تمام رشتوں کی جو پہچان ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کا نام باقاعدہ طور پر لیا، یہ بانجی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، لیکن ہم نے پھر آگے ان کی اولادیں، ان کے بھی الگ الگ نام اس کلچر، لیکن انگلش کلچر نے ہماری سب چیز کی جو ہے وہ جو پنجابی کہیں تڑ کڑ چھڑی ہے۔ مثلا آنٹی کلچر تو دیکھ لو، نہ کوئی پھوپھی کا پتہ ہے نہ کوئی خالہ کا پتہ ہے، ایک ہی جی آنٹی ہے۔ اسی طرح سے آگے پھر ان کی جو اولادیں ہیں وہ ایک لفظ کزن نے سارا کچھ کیا کر دیا ہے، ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو پہچان ہے اسلام نے ہمیں دی ہے، اس پہچان کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہر رشتے کا ایک مقام ہے، ہر رشتے کا ایک نام ہے، صرف ایک لفظ کے ساتھ وہ سارا ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ کزن ہے۔ اچھا، وہ کزن کرتے کرتے اتنی کلوزنگ ہو جاتی ہے اور اتنا ایک دوسرے کے ساتھ قریب، اور وہ جو حدود ہوتی ہیں ہم ان کو پامال کر دیتے ہیں۔ پھر پتہ تب ہی چلتا ہے جب ہوتی ہے ڈزن، ہیں جی، سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو، ہر رشتے کا ایک مقام ہے، اس کے قریب ایک باڑ ہے، باؤنڈری ہے۔ اس باڑ اور اس حد کو اگر ہم کراس کریں گے اور اس رشتے کی پہچان کو جب بھولیں گے تو پھر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر رشتے کا ایک نام، پہچان اس کی دی ہے۔ سب سے پہلے تو ماں کا مقام ذکر کیا ہے، اور یہ ماں کا جو مقام ہے یہ باپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ ماں وہ باپ کے نکاح کے اندر کسی بھی طرح سے ہو تو اس کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ اس میں باپ کا مقام کھل کر سامنے آتا ہے، کیونکہ باپ کا یہ مقام ہے کہ اس کے گھر، اس کی جو کہہ لیں کہ اس کے نکاح میں رہنے والی عورت، اس کے ساتھ وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے، کسی بھی شکل میں اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، باقاعدہ طور پر ایک آدمی کو بھیجا کہ جس نے اپنے ایک آدمی کی طرف بھیجا کہ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس نے وائلیشن کی ہے، اور اس کا مال غنیمت کے طور پر ضبط کر لو۔ تو مال، کسی کو قتل کا حکم اور اس کے مال کو ضبط کرنے کا حکم، یہ اسی شکل میں دیا جا سکتا ہے جب وہ اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے اس حکم کو جو ہے پامال کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے ریڈ وارنٹ جاری کر دیا اور اس کو قتل کے احکامات اس کے بارے میں صادر فرما دیے۔ تو یہ محترم بھائیو ایک بہت بڑی سنت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے خلاف نہیں چلنا۔ اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سخت بے حیائی اور ناراضی والے جو کام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا، راستہ ہی بند کر دیا۔ اب مزید جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی تفصیل آیت نمبر 23 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ باپ کی منقوہ سے نکاح حرام ہے، اور یہاں 7 نسب کے جو رشتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر ماں، اس کے حکم میں نانی، دادی اور اوپر تک سارے رشتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بیٹی، اور اس کے حکم میں پوتی، نواسی اور نیچے تک سارے رشتے آگے آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 بہن، سگی ہو یا الاتی ہو یا اخیافی، بہرحال وہ ساری کی ساری بہنیں حرام ہیں۔ سگی اور محترم بھائیو الاتی یا اخیافی، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ الاتی جو ہے وہ باپ کی طرف سے، اور اخیافی جو ہے وہ ماں کی طرف سے، یہ ساری بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ پھوپھی، اس میں دادا کی بہن اور نانا کی بہن بھی داخل ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ لفظ خالہ جو ہے یہ اس کے اندر ماں، نانی اور دادی سب کی بہنیں شامل ہیں۔ نمبر 6 اور 7 جو ہے بھتیجی اور بانجی کا حکم، ان کی بیٹیوں نیچے تک سمیت جو ہے وہ
جاری ہے، یعنی جس طرح سے بانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، آگے بانجی کی جو اولاد ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح سے بتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو آگے بتیجی کی جو اولاد آگے چلے گی اس کی نسل اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محترم بھائیو 7 قسم کے جو رشتے یہاں پر ذکر فرمائے گئے ہیں، یہ حرمت، ان کی حرمت ثابت ہوئی ہے۔ تو حرمت کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ حرمت کے اسباب، پہلے نمبر پر ہے نسب، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نسب۔ دوسرے نمبر پر ہے رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے، دوبارہ سے سن لیں، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں آگے چل کر وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت دودھ پلانا، اور اس کے لیے محترم بھائیو جو قاعدہ قانون ہے وہ 1-2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثلا ایک بچہ رو رہا تھا، اس کو عورت نے اٹھایا اور اپنے پستان سے لگا لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے دودھ پی لیا، نہیں محترم بھائیو، بچہ دودھ پینے کی عمر میں شدید بھوک کی شکل میں دودھ پیے اور 5 مرتبہ کم از کم جو ہے اچھی طرح سے دودھ پیے تو اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جب تک وہ دودھ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتا اس وقت تک رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو رضاعت کے لیے 5 مرتبہ کم از کم اچھی طرح سے دودھ وہ پیٹ بھر کے پیے تو تب جا کر رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گواہ وغیرہ۔ تو یہ رشتے حرمت والے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم نے کچھ کنڈیشن اپنی طرف سے بھی لگائی ہوتی ہیں۔ مثلا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جاتا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو رشتے حرام قرار دیے ہیں ان کے ذکر میں منہ بولے بیٹے یا جو بھائی بنا لیتے ہیں ہم آپس کے اندر، دینی بھائی جو ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہم کھڑی کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو حرمت والے رشتے ہیں ان کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ تو پہلی جو چیز ہے نسب، اور دوسری چیز ہے رضاعت یعنی جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، حرمت کے جو اسباب ہیں۔ اور تیسری جو محترم بھائیو سبب ہے اس کا وہ ہے سسرالی رشتہ دار، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مصاہرت۔ مصاہرت یعنی سسرالی جو رشتہ دار ہیں اس میں ساس ہے اور پھر اسی طرح سے ساس کی بہنیں وغیرہ، وہ سارے اس میں رشتوں میں جب تک بیٹی زندہ ہے یعنی بیوی زندہ ہے اس وقت تک آگے خالہ وغیرہ، اس کی پھوپھی وغیرہ، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ رشتے جو ہے وہ سسرالی طور پر، یعنی یہ بھی ایک سبب ہے جس سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید ذکر فرما دیا کہ ربیبہ، ربیبہ جو ہے وہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو پہلے کسی کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی پہلے بھی کوئی اولاد تھی، وہاں سے اس کو طلاق تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، تو اب وہ بچی ربیبہ ہے، چونکہ گھر میں اس کے پرورش پائے گی، ہے وہ کسی اور کی، تو ایسی لڑکی کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ صحبت ہو چکی ہو، اگر صحبت نہیں ہوئی تو پھر یعنی طلاق ہو گیا، نکاح ہوا تھا لیکن کسی سبب سے طلاق ہو گئی ہے تو اب اس کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آگے محترم بھائیو، وہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں پشت سے ہے، ان بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے وہ سارے منہ بولے بیٹے اور دیگر جو ہم نے بھائی بند بنا رکھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے نکل گئے کہ حقیقی جو بیٹے ہیں، نسب کے جو پشت سے جو بیٹے ہیں، ان کی بیویاں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کی بیویاں حرام، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جمع کرنا دو بہنوں کا، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ تو قرآن کے علاوہ بھی کچھ رشتے سنت مطہرہ نے بھی حرام کیے ہیں، یہ بھی مستقل ایک ذریعہ ہے حرام حرمت کا۔ تو اس میں دو بہنوں کو جمع کرنا قرآن میں آیا ہے، اور حدیث میں پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بانجی کو منع کیا گیا ہے کہ ان کو بھی جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جتنے بھی کیس تھے اسلام سے پہلے ہو چکے تھے ان کے درمیان بھی باقاعدہ طور پر جدائی کروائی ہے، تو ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جو ہو چکا اس کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور اگر آئندہ ایسا ہوا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلچ کرنا ہے، پکڑنا ہے اس کو۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔